والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو امت محمد علیہ السلام نے پیدا فرما کر بہت بڑا احسان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے اور اشرف الامم ہے. اشرف اس لیے ہے کہ یہ امام الانبیاء خاتم النبیین علیہ السلام کی امت ہے. آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کی امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے. جو فضیلت اس امت کی ہے اور جو ذمہ داری اس امت کی ہے، وہ فضیلت اور وہ ذمہ داری پہلی امتوں کی نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح. بنی اسرائیل میں یا اور پچھلی امتوں میں سب سے بڑی ہستی ہوتی تھی نبی کی ہستی. نبی کے گزر جانے کے بعد ایسے لوگ بہت کم ملتے تھے جو نبی کے مشن کو جاری اور ساری رکھ سکے، جو نبی کی محنت کو اور نبی کے کام کو اپنے کندھے پر لے کر چل سکے. ایسے لوگ بہت کم ہوتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالی بہت کم وقفے سے نبیوں کو بھیجتا رہتا، کیونکہ دین کا کام زندہ رہنا تھا، ہدایت کا کام جاری رہنا تھا. اس کے لیے جب لوگ موجود نہیں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیج دیتا تھا. کوئی نیا نبی دنیا میں اللہ تعالیٰ مبعوث کر دیتا تھا اور وہ دین کی محنت کو لے کر چلتا تھا اور پھر دین زندہ ہو جاتا تھا. پھر ان کے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں میں وہ بات نہیں ہوتی تھی جو نبی کے اندر بات ہوتی تھی. اس وجہ سے پھر وہ دین کی محنت مدھم پڑ جاتی تھی. لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام نے جس طرح سے ذمہ داری کو سنبھالا اور جس طرح سے منشأ نبوت کو پہچانا اور نبی کے کام کو اپنے کندھے پر لیا، اس کی مثال اس سے پہلے کبھی نہیں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ منشا کو پہچاننے والے ہیں، آپ کی مرضی کو سب سے زیادہ پہچاننے والے ہیں، آپ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ دھیرج اور سب سے زیادہ ہوش و حواس میں تمام صحابہ کی جماعت میں اگر کوئی شخص تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی صحابہ اکرام کو سنبھالا دیا اور حوصلہ دیا اور ہمت دیا اور سب کو جمع کر کے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی جو سب پہلے سے بھی پڑھتے چلے آ رہے تھے لیکن ذہن سے نہ وہ ہو چکا تھا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ ایک خطبہ دیا مختصر سا بیان صحابہ اکرام کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہ الا سنو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ کہ اے لوگوں سن لو کان کھول کر کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے منتقل ہو چکے، پردہ فرما گئے اور آخرت کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک رسول ہیں، آپ ایک پیغمبر ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ ایک فرشتہ ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور تم یہ بتاؤ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے تو کیا تم اپنے پیروں پر الٹے لوٹ آؤ گے؟ اور جو اپنے پیروں پر الٹے لوٹ آئے گا، اپنے پرانے دین اور مذہب کو اختیار کر لے گا تو وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ صحابہ کی آنکھیں تو یہ صفت امت محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی۔ اس طرح کی صفات پہلے نبیوں کی امتوں میں موجود نہیں ہے۔ اور صاف صاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے ساتھ اونٹ کی دیتا تھا اور اس اونٹ کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا، تو اگر وہ آج رسی کو روک لے گا تو ہم اس کے خلاف بھی جہاد کریں گے، ہم اس سے وہ رسی بھی وصول کریں گے جو حضور کے زمانے میں رسی دیا کرتا تھا۔ صحابہ کی جماعت بہتر بہتر ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے، اور کچھ لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی پیدا ہو گئے۔ اب مشورہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کا لشکر جو تیار کیا تھا اور روانہ کرنے سے پہلے آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، تو اس لشکر کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور نے جس کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا اب اس کو ہم روک نہیں سکتے، اس لیے اسامہ کا لشکر روانہ ہوگا، اور انہوں نے اس لشکر کو روانہ کیا۔
صدیق رضی اللہ عنہ، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کے کام کو اور ذمہ داریوں کو سنبھالا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد بہت سارے علماء، محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ، دین کی فہم اور سمجھ رکھنے والے بڑے بڑے اساتید علم، اور ہر زمانے میں آج تک وہ سلسلہ جاری ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے علماء اور ایسے دین کی سمجھ رکھنے والے پیدا فرماتا رہے گا جو دین کے اندر غلط چیزیں جو داخل ہو گئی ہیں اس کو یہاں سے مٹائے گا، ختم کرے گا، دین کو صاف کرے گا، دین کی تجدید کرے گا اور دین کو تر و تازہ رکھے گا۔ من کل خلف عدو ينفون عنه تحریف الغالین وتأویل الجاہلین وانتحال المبطلین، یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دین میں غلو کرنے والے جو لوگ ہیں، بہت زیادہ دین کے اندر غیر اہم چیزوں کو اہم بنا دینے والے، مستحب چیزوں کو فرض اور واجب کا درجہ دے دینے والے، اور جائز چیزوں کو واجب کر دینے والے، اس کو غلو کہتے ہیں۔ محبت میں غلو، اکرام میں غلو، اور کسی کے استقبال میں غلو، اس کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا دینا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ تو جو غلو کرنے والے ہیں ان کے غلو کو مٹائیں گے، دین کو صاف کریں گے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ میری امت میں ایسے علماء اور ایسے محدثین، ایسے فقہاء پیدا فرماتا ہے کہ ينفون عنه تحریف الغالین وتأویل الجاہلین، اور جو دین کی سمجھ نہیں رکھنے والے ہیں، انجان ہیں، وہ دین کی غلط تشریح کرتے ہیں، اس غلط تشریح کو بھی دور کریں گے دین سے، اور صحیح تشریح کو دین کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ ایسے علماء پیدا کرتا رہے، اور وانتحال المبطلین، اور جو باطل پرست ہیں وہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذریعے سے صاف کروائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں، حضرات صحابہ اکرام نے اس چیز کو بہت ہی پرعزم طریقے سے کیا، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جو اونٹ کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا، آج اگر رسی نہیں دے گا تو ہم اس کے خلاف بھی جہاد کریں گے، اور جو غلو کر رہے ہیں حضور کی شان میں، وہ سن لے کہ فإن محمدًا قد مات، کہ غلو کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضور ایک نبی ہیں اور ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک دن آپ کو موت آنی تھی، وفات ہونی تھی، اور آپ کو وفات ہو چکی۔ اس لیے حضور کو اللہ کا مقام نہیں دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کیا کہ کوئی غلط چیز دین کے اندر داخل نہ ہو، اور کوئی چیز دین کا اگر وہ اہم ہے، واجب ہے اور فرض ہے تو اس کے اندر کمزوری نہ آئے، کوئی نئی چیز داخل نہ ہو اور کوئی دین کی چیزوں کو دین سے باہر نہ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا، اور صحابہ اکرام کی ایک پوری جماعت تھی جس کو فقہائے صحابہ کہتے ہیں،
کام کو انجام دیتے تھے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور حضرت سعد بن وقاص ہیں، سعد بن معاذ ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بہت سے ایسے صحابہ جو بہت زیادہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت ساری واقعات ہیں کہ صحابہ دین کی کیسے فہم رکھتے تھے، سمجھ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے کیسے امت کی سرمایہ کی، امت کے دین کی اور امت کے نظریات کی حفاظت کرتے تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد اور دور شروع ہوا، بہت سارے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت امام احمد بن حنبل، اور حضرت امام شافعی، اور اس کے بعد امام بخاری، اور اس کے بعد امام غزالی، اور اس کے بعد آپ چلتے چلے آئیے تو آخر کے دور میں حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد اور نیچے آئیے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے نیچے آئیے تو حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے نیچے آئیے تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اور اس کے نیچے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، اور مولانا رشید احمد گنگوہی۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو علماء نے دین کی حفاظت کا اور دین کی اشاعت کا اور دین کو مضبوط رکھنے کا کام کیا ہے۔ تو جو امت محمد کی بات ہے وہ دوسری امتوں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، اسی لیے یہ امت سب سے زیادہ افضل اور اشرف ہے، اور اسی لیے یہ امت سب سے زیادہ ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی گئی، اسی لیے اس کو خیر امت کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور سب سے بڑا فائدہ دنیا کا فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ سب سے بڑا فائدہ دین کا فائدہ ہے۔ لوگوں کے دین کو محفوظ رکھنا، لوگوں میں دین کو مضبوط رکھنا، اور لوگوں کو دین کی طرف موڑ کر کے لے کے آنا، دین کی طرف راغب کرنا، دین کا شوق دلانا اور دیندار بنانے کی کوشش کرنا، اور بے دینی سے لوگوں کی حفاظت کرنا، یہ سب سے زیادہ نفع ہے اگر کسی کے لیے۔ انبیاء علیہم السلام لوگوں کو دنیا کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ انبیاء علیہم السلام لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور وہی دین کی تعلیم کے ذمہ دار اور دین کے تمام شعبوں کے ذمہ دار امت محمدیہ کو بنایا، ہم کو اور آپ کو اور ساری امت کو بنایا۔ یہی ذمہ داری کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا جس میں جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے، آپ پورا واقعہ بیان ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، بچپن سے لے کر کے وزیر خزانہ بننے تک کا پورا واقعہ پہلے بیان ہوا کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا،
اس کے بعد ان کے بھائیوں نے ان کو والد سے بہلا پھسلا کر کے الگ کیا اور کنویں میں لے جا کے ڈال دیا، اور وہاں ایک قافلہ آنے والے قافلے نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو اس میں یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل گئے، اور پھر وہ بازار مصر میں جا کے نیلام کیے گئے، بیچے گئے، اور پھر وہاں جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا، اور پھر ان کے ساتھ تہمت لگائی گئی، وہ جیل میں بند کر دیے گئے۔ 13 سال جیل میں رہنے کے بعد جب معاملہ واضح ہوا تو پھر وہاں سے نکالے گئے، اور نکالنے کا بھی ایک تعبیر اور ایک خواب کا واقعہ تھا، اور اس کے بعد پھر وہ خزانے کے امیر اور وزیر بنائے گئے۔ اس کے بعد ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کنکلوژن جو ہوتا ہے، نتیجہ، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی آپ کہیے کہ یہ جو یوسف کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے، یہی ہے ہمارا راستہ۔ اسی طریقے سے ہم قوموں کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئی ہاتھ میں سونے کا چمچ لے کر کے ہم لوگوں کو آگے نہیں بڑھاتے، بلکہ پہلے ہم اس کو سل میں پیستے ہیں، اس کو ہم پہلے بھٹی میں سجاتے ہیں، بھٹی میں اس کو گلاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کسی انسان کو کندن بناتے ہیں اور اس کو ماہر بناتے ہیں، اور اس کو جو ہے ہم سب سے زیادہ معزز اور مکرم بناتے ہیں۔ خدا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سب ہوا۔ بچپن میں گرچہ آپ کو بہت لاڈ اور پیار ملا، آپ کے ساتھ بچپن میں وہ سب واقعات نہیں ہوئے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کا آپریشن کر دیا کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی گندی چیز آنے کی گنجائش نہ رہے۔ دو طرح سے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کرتا ہے، کبھی تو مصیبتیں اور آزمائشیں ڈال کر کے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کرتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پاک اور صاف کرتا ہے، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ فرشتے آئے، سینے کو چاک کیا اور آپ کے قلب اطہر کو نکالا اور پانی میں زمزم کے پانی میں اس کو دھویا، اور اس کے بعد پھر واپس قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر کے سل دیا گیا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا اللہ تعالیٰ۔ کسی انسان کو بہت آگے بڑھانے کے لیے اس کو بہت زیادہ جھلایا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو تپایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے تپایا گیا، اور آپ علیہ السلام کو اس طرح سے پاک ہو سکتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ۔ اور کام کیا ہے؟ جب ہم اپنے راستے کو عبور کر کے پار کر کے منزل تک پہنچتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے طائف کے سفر سے واپسی میں کیا۔ لہو لہان ہے، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھرے ہوئے ہیں، اتنا زیادہ دشمنوں نے آپ کو پتھروں سے زد و کوب کیا تھا کہ آپ کا پورا جسم لہو سے تر تھا، اور آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی سخت، اور بہت زیادہ آپ تنگی اور پریشانی اور مصیبت میں تھے، اور اسی عالم میں آپ ایک جگہ بیٹھ گئے تھک ہار کر کے۔ تو جو باغ تھا، اس باغ کا جو چوکیدار تھا وہ آیا کچھ کھجور لے کر کے اور پانی لے کر کے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں عداس ہوں، میں باغ کے مالک کا غلام ہوں، اس باغ کی چرواہی اور نگرانی کے لیے مجھے رکھا گیا۔
اچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا وہی نینوا جہاں میرے بھائی یونس بن متہ رہتے تھے، حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی طرف کہا کہ وہی نینوا جہاں میرے بھائی سارے انبیاء بھائی ہیں آپس میں، کہ میرے بھائی یونس بن متہ جہاں کے رہنے والے تھے تم وہیں کے ہو، قریب کر لیا اس کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا شروع میں دعوت دینے کا۔ جب حضور جو ہے مکے میں 13 سال جو مکی زندگی ہے آپ کی، اس میں حضور چھپ کر کے لوگوں کے پاس دعوت دینے کے لیے، ایمان کی اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، اور رہبر ہوتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ جگہ میں ہوتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کے قافلوں کے پاس جا کر کے ان سے ملتے تھے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ اچھا یمن کی یہ چیز تو بڑی مشہور ہے، آپ یمن کے فلاں آدمی کو جانتے ہیں؟ اچھا آپ اس خاندان کے ہیں، اس خاندان کا یہ آدمی ہمارا جاننے والا ہے۔ اس طرح سے ان سے تعارف کر کے ان کو قریب کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنا بعد میں مقصد بتاتے تھے کہ ایک بڑے نیک انسان ہمارے ساتھ ہیں، آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو ان سے ملوائیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس لے کر کے آتے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام ان سے ایمان کی اور اسلام کی اور نیکیوں کی، صلہ رحمی کی، اچھائیوں کی بات کرتے تھے۔ پھر ان میں سے بہت سارے مسلمان، تو یہ طریقہ تھا کہ آپ قریب کرتے تھے پہلے تعارف کر کے۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی طائف کے سفر میں عداس کے ساتھ یہی کیا کہ فوراً اس کو کہا کہ آپ تو ہمارے فلاں بھائی کے گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ وہ بہت قریب ہو گیا، کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے۔ اور پھر وہ عداس وہیں مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہی ہے میرا راستہ کہ تکلیفوں میں رہ کر، پریشانیوں میں رہ کر کے اپنے مشن کو اور اپنے کام کو نہیں بھولتے ہیں، بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ ہے اصل راستہ۔ اچھے حالات میں رہ کر کے بلانا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ تکلیف میں رہ کر کے بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ بڑی بات ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت قتادہ، وہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ایک جھوپڑی سے الحمدللہ الحمدللہ کی آواز آ رہی ہے۔ قریب گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی انتہائی مفلوج اور پوری طرح سے لاغر اور اپاہج، اس کا جسم پوری طرح سے بیمار ہے، نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اور اس عالم میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ کہا الحمدللہ الذی جعل لی قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وجسدا علی البلاء صابرا، کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی ہم کو مایوس نہیں کیا ہے، بلکہ ہم کو شکر کرنے والا دل دیا ہے۔ یہ دل آج بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس پر میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، نہیں تو یہ دل کہیں گمراہ ہو جاتا اور اللہ کی ناشکری کرنے لگتا تو میں ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ جعل لی قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل دیا ہے، ولسانا ذاکرا، اور ذکر کرنے والی زبان، اللہ نے اس زبان کو تو محفوظ رکھا ہے، اس کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں یہ زبان سے اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں، تو میں اس لیے
اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ ذکر کرنے والی زبان اللہ تعالیٰ نے، اور وجسدا علی البلاء صابرا، اور مصیبت کے اوپر صبر کرنے والا جسم دیا ہے کہ اس مصیبت پر یہ جسم جو ہے صبر کیا ہوا ہے، اس پر میں اللہ کی تعریف کروں۔ تو تنگی اور حالات اور پریشانی، ان میں جو دعوت کا کام ہوتا ہے وہ کام خوشحالی کے زمانے میں بہت اچھے سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ اندازہ لگائیں، اس بات کا تجزیہ کیجیے کہ جس وقت یہ دعوت و تبلیغ کا کام استدبار کی کیفیت میں تھا، دو اصطلاح عام طور پر ہمارے بزرگ بولتے ہیں، ایک استدبار اور ایک استقبال۔ آج کل تو استقبال کا زمانہ ہے، لیکن بہت پہلے استدبار کا زمانہ ہے۔ لوگ جماعت والوں کو، دعوت والوں کو، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیتے تھے۔ لوگ اپنی مسجدوں سے سامان اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ لوگ ان کے اوپر بھکتیاں کستے تھے۔ لوگ ان کو بے وقوف اور احمق سمجھتے تھے۔ لوگ ان کو بہت گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے۔ یار کتنا اچھا عالم تھا، بڑا دین کا کام کر سکتا تھا، یہ دعوت میں لگ کر کے اپنے علم کو اس نے ختم کیا۔ ایسی باتیں لوگ کرتے تھے، اس کو استدبار کا زمانہ کہتے ہیں۔ کتنا اچھا کاروباری تھا، یہ دعوت میں لگ کر کے اپنا کاروبار ٹھپ کر دیا، نہیں تو یہ بہت بڑا امیر انسان بنتا اور پورے شہر کا سب سے بڑا نامی اور گرامی انسان بنتا۔ وہ دور تھا پہلے، لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو پہلی جماعت آئی میوات والوں کی، علی گڑھ کے لڑکوں نے ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی کہ اللہ کے پناہ، سب لوگوں نے ان کو مسجد میں بند کر کے پنکھا چلا دیا، ٹھنڈی رات، اور سارے لوگ رات میں ٹھٹھتے رہے، پنکھا چل رہا، ٹھنڈی رات، اور اس عالم میں وہ دعا کرتے رہے بچوں کے لیے، یونیورسٹی کے لڑکوں کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ دے دے، اے اللہ تو ان کو دین سے قریب کر دے۔ وہ استدبار کا زمانہ ہے۔ کہیں بھی لوگ جاتے تھے تو چنا اور گڑ کھا کر کے جو ہے اپنا وقت لگا لیتے تھے، اور جگہ نہیں ملتی تھی تو کسی پیڑ کے نیچے اور کہیں کسی صحرا میں، اور باہر کے ملکوں میں لوگ ٹینٹ لے کر کے نکلتے تھے تو اپنا ٹینٹ لگایا اور وہیں تعلیم شروع کر دی اور کام شروع کر دیا۔ کوئی جگہ دینے کے لیے، کوئی ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن خلوص دل میں آسمانوں کے برابر، جذبہ اور ایمان آسمانوں کے برابر، للہیت پھوٹ پھوٹ کر کے بھری ہے، اخلاص پھوٹ پھوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے جو بات زبان سے نکلتی تھی سیدھے دل پہ جا کر لگتی تھی، اور لوگ فوراً متاثر ہوتے تھے اور پھر دین کی طرف راغب ہو جاتے تھے، لوگوں کی کایا پلٹ جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ بڑے بڑے دشمن قسم کے لوگ، نفرتی قسم کے لوگ پلٹ گئے اور حمایتی بن گئے اور دوست بن گئے اور قدردان بن گئے۔ وہ وقت لوگوں کے ایمان کے، جذبات کے، دین کے اور الہیت اور اخلاص کے بننے کا وقت تھا، اور لوگ خوب بن گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تنگی میں، مصیبت میں، پریشانی میں، حالات میں جو دین کا کام ہوتا ہے وہ خوشحالی میں نہیں ہو پاتا۔ آج ہم لوگ خوشحال ہیں، ہر طرف استقبال ہے، کہیں بھی جماعت جاتی ہے تو پہلے سے ساتھی تیار رہتے ہیں کہ بھائی جماعت آ رہی ہے فلاں جگہ سے، اسٹیشن کون جائے گا لینے کے لیے، کون ان کو ریسیو کر کے مسجد تک لائے گا، اور کون ان کے جو ہے ضروریات کا انتظام کرے گا۔
ساری چیزیں پہلے سے ریڈی رہتی. اب تو یہ حالات ہے، کوئی ہماری جب باہر کی جماعت ہمارے یہاں آتی ہے، ہم باہر جماعتوں میں جاتے ہیں، اس طرح کا اب اس وقت یہ کیفیت ہے. تو اس میں ہمارا کیا بن رہا ہے ہم سب کے سامنے میں. تو اس لیے تنگی کو، مصیبت کو، پریشانی کو عذر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اچھی چیز سمجھنی چاہیے. صحابہ کرام جب تک تنگ دستی میں رہے بہت زبردست کام، اور جب خوشحالی کے دن آئے تو وہ روتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا ہی میں ہمارے اعمال کا بدلہ تو نہیں دے دیا. کہ ابو ہریرہ کل تک تو تمہارا عالم یہ تھا، تمہارا حال یہ تھا کہ تم راستے میں بھوک کی شدت کی وجہ سے پڑے ہوئے رہتے تھے، لوگ آ کر کے تمہارے سر کو دباتے تھے کہ اس کو مرگی ہو گئی ہے، حالانکہ تمہیں مرگی اور بیماری نہیں تھی، بلکہ تمہارا یہ حال بھوک کی وجہ سے، تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا. اور آج یہ عالم ہے کہ کھانے کا افراط ہے اور پہننے کا افراط ہے، اور شاندار کاٹن کے کپڑے سے تم اپنے نام صاف کر رہے ہیں. یہ آج خوشحالی کا عالم ہے. قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کے خزانے تمہارے قدموں میں آ کر گر گئے، اور تم جدھر جا رہے ہو تم ادھر ہی فتح یابی اور کامرانی لے کر کے آ رہے ہو. آج جو میرے دوستوں مسلمانوں کے اوپر، پورے اقوام مسلمانان عالم کے اوپر جو حالات ہیں وہ تنگی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خوشحالی کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے آپ وسلم نے جو باتیں کہہ دی ہے نا، وہ قیامت تک کے لیے نسخہ دینیا ہے. بہترین چیزیں تو قیامت تک کے لیے روشنی اور ہدایت پانے کے لیے کافی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مل فقر اخشا علیکم ولکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتکم. کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر مجھے فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم فقر میں مبتلا ہو کر کے تم دین سے پھر جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے. فقر کا ڈر نہیں ہے، بلکہ کس بات کا ڈر ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا پھیلا دی جائے گی، خوشحالی عام ہو جائے گی، اور تم بہت زیادہ دنیا کے مالک بن جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد تم دنیا میں حرص کرنے والے، منافست کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، کمپٹیشن کرنے والے بن جاؤ گے، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے لگو گے جیسے پہلی امتیں دنیا کے پیچھے بھاگتی تھیں، اور جیسے دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا ایسے ہی دنیا تم کو بھی ہلاک کر دیا. اس بات پر آج وہی ہو رہا ہے کہ ہم سب خوشحالی میں دین کو اپنا برباد کرنے کے پتے ہیں. اس لیے اس خوشحالی کا کیا نسخہ ہے کہ اس میں ہم دین کو بچا سکیں. اس کا نسخہ یہی ہے کہ آدمی قربانی دینے کی عادت ڈال جائے. جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشحالی کے دن میں قربانی دینے کی عادت ڈالتے تھے، اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور اپنی زندگی بہت کم میں اور مختصر میں گزارنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشحالی میں اپنی آپ کو کنٹرول کر کے اور پابند بنا کر کے رکھتے تھے، اور اپنا مال دوسروں کے لیے رکھتے تھے. بیوی نے چراغ کی
بتی ذرا سی تیز کر دی تو اس پر بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے چراغ کی بتی تیز کر دی، اس کی وجہ سے تیل زیادہ جل گیا، اور حالت یہ ہے کہ گھر میں سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے ہیں اور بیوی کو چراغ کی بتی تیز ہونے پر ڈانٹنا ہے۔ یہ طریقہ ہے خوشحالی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کہ اس طریقے سے اپنے کو قربانی میں ڈال کر کے اپنی تربیت ہم کر سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اوروں کا ہے، عزیز و اقارب کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، چچا کا ہے، دایا کا ہے، خالہ کا ہے، خالو کا ہے، ماموں کا ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کا ہے، نہ کہ اپنا ہے۔ میں پھر وہی بات عرض کروں گا، بہت پہلے ایک بار آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم نے اپنے چیزوں، اپنے مال کو استعمال کرنے کی ترتیب بالکل الٹ کی ہے۔ جو صحیح ترتیب تھی اس ترتیب کے بالکل برعکس ہم نے کر دیا۔ اس کی وجہ سے آج ہماری تربیت نہیں ہے۔ صحیح ترتیب کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو خوشحالی میں بھی تربیت ہو جائے گی۔ ترتیب کیا ہے؟ صحیح ترتیب یہ ہے کہ ہمارے مال اور جائیداد اور اپنی تمام چیزوں کا سب سے بڑا مصرف اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے دین کے تقاضے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت کے کاموں میں وہ اپنی سمجھداری اور ہوشیاری اور سوجھ بوجھ سے خرچ کرنا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ کہیں بھی خرچ کر دو، وہ سوجھ بوجھ سے سمجھداری سے خرچ کرنا ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے، کہاں نہ خرچ کیا جائے، لیکن پہلا مصرف اللہ کے دین کے تقاضے، اس میں سے بچ جائیں تو پھر جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، ان کا حق ہے۔ دوسرے نمبر اس میں سے بچ جائے تو ہمارے گھر کے لوگ، میری بیوی، میرے بچے، یہ ہیں، میرے ماں، میری باپ، یہ لوگ اگر اس میں سے بچ جائے تو پھر اپنی ذات کا، ہمارا لباس، ہماری گاڑی اور ہمارا موبائل، ہمارے آسائش اور آرام کی چیزیں، یہ چوتھے نمبر پر۔ صحیح ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق، اللہ کے دین کے تقاضے، دوسرے نمبر پر خیش و اقارب، عزیز و اقارب، تیسرے نمبر پر اپنے گھر کے لوگ، اور چوتھے نمبر پر اپنی ذات۔ یہ صحیح ترتیب ہے۔ اگر اس ترتیب پر ہم کریں گے تو اپنی تربیت ہوتی رہے گی، ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتیلا تیز کرنے پر بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں اور مانگنے والا آ رہا ہے تو 2 تھیلا سونے کا بھرا ہوا اس کو اٹھا کے دے رہا ہے۔ آج اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ سونے کا بھرا ہوا 2 تھیلا لاکھوں روپے کا ہوگا، کروڑوں روپے کا ہوگا، وہ اس کو دے رہے ہیں اور اپنی بیوی کو پتیلا تیز کرنے پر ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کٹوری میں 1 بوٹی گوشت کھا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ تم آج اتنا اچھا کھانا کھا رہے ہو، اور حال یہ ہے کہ ادھر سامانوں سے لدا ہوا اونٹ اور قافلہ انہیں کا بھرا ہوا ہے اور سب کچھ ان کے مال تجارت ہے، لیکن 1 بوٹی کھانے پر ہو رہا ہے۔ یہ صحیح ترتیب ہے کہ اپنے اوپر سب سے کم اور تھوڑا سا اس سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کے اوپر، اور اس سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب کے اوپر، اور اس سے زیادہ اللہ کے دین کے تقاضے۔ لیکن آج ہم نے کیا کر لیا؟ اس کے بالکل برعکس کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری تربیت اب نہیں ہو رہی۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی خوشحالی، اپنی ذات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کپڑا تو سب سے اچھا ہونا چاہیے، اور ہمارا چشمہ تو سب سے قیمتی ہونا چاہیے، اور ہمارا موبائل سب سے بیسٹ، ہمارا جوتا سب سے مہنگا، اور ساری ہماری چیزیں یونیک اور دنیا کی برانڈیڈ کمپنی کی ہونی چاہیے۔ پھر بچ گیا چلو اب بیوی کا ہے، بچے کا ہے اور اپنے گھر والوں کا ہے، اور زیادہ ہے ہمارے پاس، اب
ٹھیک ہے چچا آیا ماموں خالہ ان کو دے دیا جائے. اگر اور بچ گیا تو چلو اب تھوڑا سا ان کے تقاضوں کے اوپر بھی لگا دیا. یہ کہتے ہیں ہماری تو کیسے تربیت ہوگی ہماری؟ تربیت کا یہی نسخہ ہے میرے دوست کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی چیزوں کو اپنی ذات کے استعمال میں نہیں کرنا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہی ہے میرا راستہ. یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ غریبوں والا کھانا کھاتے تھے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کیسا کھانا کھاتے تھے؟ وہ خوشحال تھے، وہ پورے خزانے کے مالک تھے. 7 سال کا غلہ انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا کہ 7 سال یہ خوشحالی کے چلتے رہیں گے اور اس کے بعد 7 سال جو قحط سالی کے ہوں گے ان میں کا بھی وہ انتظام کیے ہوئے تھے کہ پورے 14 سال کا انتظام ان کے پاس تھا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کھانا وہی کھاتے تھے جو کوئی ایک فقیر غریب مسکین آدمی کھاتا تھا، اسی کی طرح سے وہ کھانا اپنا کھاتے تھے. یہ ہے میرا راستہ، قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میرے اوپر کتنے بھی وسعت آ جائے لیکن میں وہ وسعت اپنے دل میں داخل ہونے نہیں دوں گا. یہ قرآن جو ہے نا، قرآن 2 لفظ میں سمندر کو پھرو دیتا ہے. یہ عجیب و غریب کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہم تو سب سے بڑے محروم انسان ہیں دنیا کے کہ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی چیزیں ہم کو مل کر کے ہم اسی سے نہ آشنا. قرآن جیسی کتاب کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ہم اسی کو بھلا بیٹھے ہیں. جس کے اندر اللہ نے کتنے خزانے چھپا کے رکھے ہیں. تو یہ ھذہ سبیلی جو ہے یہ صرف یہ راستہ نہیں ہے کہ یہاں بنکر کالونی سے ملی آباد تک کا جانے کا راستہ، بلکہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. ایک ایک چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں اس راستے کے اندر ہیں. کہ اب وہ خزانے کے وزیر بن چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنا رہن سہن اور اپنا لباس پوشاک اور اپنا طرز زندگی وہی مختصر سی رکھے، ذرا سی اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، یعنی بنو امیہ کا زمانہ تھا وہ، اور بنو امیہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت اتنی پھیل گئی تھی کہ سورج غروب نہیں ہوا. اور آپ کو میں تاریخ کی ایک بات بتا دیتا ہوں، اسلامی سلطنت جتنی پھیلی ہے بنو امیہ کے زمانے میں اتنی ہی رہ گئی، اس کے آگے پھر پھیل ہی نہیں پائی بنو عباس کے زمانے میں. جہاں تک بنو امیہ پہنچے تھے بس وہیں تک ختم. اس کے آگے بنو عباس نے 1 انچ اپنی سلطنت کو آگے وہ نہیں بڑھا پائے. محمد بن قاسم ہندوستان میں کب آئے تھے؟ بنو امیہ کے زمانے میں. اگر تھوڑا سا آپ کو تاریخ کا علم ہوگا تو ہوگا. ہمارے بچے آج کل کے لڑکے اسکول کالج میں پڑھنے والے تو اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا ہے بیچاروں کو. جبکہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے پڑھنے کا. اسلامی تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. خلافت راشدہ، اس کے بعد بنو امیہ، اس کے بعد بنو عباس، اس کے بعد کچھ تھوڑا سا ٹرانزٹ پیریڈ ہے جس میں ممالک وغیرہ کا ہے، مصر کا. اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ، پھر 1922 میں سب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کب ہوا؟ 1922 سب ختم. تو بنو امیہ کا جو پیریڈ ہے وہ 122 سال کا ہے، کوئی بہت لمبا پیریڈ نہیں ہے. اور بنو عباس کا پیریڈ تقریباً 600 سال کا لمبا پیریڈ ہے. لیکن بنو امیہ کے پیریڈ میں ہی اسلام کی سلطنت اتنی پھیلی ہے، بنو عباس میں اس سے آگے نہیں بڑھ پائے. آپس میں ہی کچھ دنوں کے بعد خلفشار اور انتشار شروع ہو گیا. بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. بنو امیہ
کے ہی بادشاہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ، اور پورا 1 گھنٹے کے تحت الگ الگ کوئی نواب، کوئی جاگیردار، کوئی الگ ریاست نہیں تھی، بلکہ سارے لوگ خلافت سے جڑے ہوئے تھے، دمشق اس کا دارالمدار تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سب کے امیر المومنین ہیں، سب کے بادشاہ ہیں۔ یہ معلوم ہے ان کی اپنی نجی زندگی کیسی سادی تھی، ان کی اپنی نجی زندگی اتنی سادی تھی کہ ان کی بیوی کو اپنا خرچ چلانے کے لیے خود سے کام کرنا پڑتا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ وہ بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی بھی تھی، بہت بڑے بادشاہ، ان کے جو چچا تھے ان کی بیٹی تھی، اور وہ چچا بڑے بادشاہ رہ چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا، ان کی بیٹی تھی، ان کی بیوی، اور ان کا اپنا خرچ چلانے کے لیے اپنے سے کام کرنا پڑتا تھا، گھر کا خرچ پورا لینا پڑتا تھا۔ عالم کیا ہے کہ سورج غروب نہیں بنا ہے پوری سلطنت، ملتان سے لے کر کے یورپ تک، اور ادھر اندلس سے لے کر کے ایشیائی نیچک تک، پورا عمر بن عبدالعزیز کے انڈر میں ہے۔ محمد بن قاسم ملتان تک آ چکے تھے، اس کو کراچی کہتے ہیں، وہاں تک آ چکے، سندھ تک آ چکے، دریا سے تو وہ تک، لیکن اپنی نجی زندگی یہ، تو یہ صحیح ترتیب ہے میرے بھائی کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ یہ ہے میرا راستہ، کہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر کے رکھنا، اپنے آپ کو مختصر زندگی کا عادی بنانا، اپنے آپ کو مجاہدے کا راستہ اپنانا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، مجاہدے برداشت کرتے ہیں، تنگی اٹھاتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت کب ملتی ہے؟ مجاہدے کے اوپر، قربانی کے اوپر، تکلیف اٹھانے کے اوپر، مشقت اٹھانے کے اوپر، آرام طلبی کے ساتھ ہدایت نہیں ملتی۔ اسی لیے بچے مدرسے میں جو پڑھتے ہیں نا، بچے مدرسے میں ان کو بہت مختصر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ہم علی گڑھ میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اب بھی ہیں وہ ماشاءاللہ، اب تو پروفیسر ہیں، آپتھلمولوجی کے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ ان کے ساتھ ایک دن 3 دن کی جماعت میں جانا ہوا تو کہنے لگے کہ مدرسوں میں کھانا بہت مختصر کھلایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے مدرسے کے بچے زیادہ اچھے سے پڑھتے ہیں، بنسبت اسکول کے بچے کے ان کو کھانا اچھا ملتا ہے، اس لیے اچھا نہیں پڑھتا۔ جب بہت اچھا کھانا مل جائے گا نا تو نیند بہت اچھی آئے گی، پھر پڑھائی نہیں ہوگی۔ اس لیے کھانا بھی اچھا ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات۔ اس سے جو ہے آدمی کے اندر تن پروری آتی ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ تن پروراں ذہنت نہیں، کہ جو جن کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو ان کی عقل کم ہوتی ہے، حکمت سے وہ خالی ہوتے ہیں۔ عقل مندی ان کے اندر نہیں ہوتی جن کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جن کا پیٹ خالی ہوتا ہے ان کے دماغ میں زیادہ عقل ہوتی ہے۔ یہ ہے میرا راستہ، تنگی والا اور مجاہدے والا، قربانی والا، محنت والا، مشقت والا۔ اگرچہ خوشحالی آ رہی ہو لیکن اس کے باوجود بھی تنگی اور اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہدایت دے۔ قربانی کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے، سمجھ رہے بھائی؟ قربانی چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، قربانی ہی اصل راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا، صحابہ کرام سے لیا، آج بھی وہی راستہ ہے، قربانی کا راستہ۔ تو تیار ہے سب لوگ قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ؟ اب تو وہ قربانی نہیں مانگی جاتی ہے، لیکن اپنے حوصلے کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ بتائیں ساتھی، کیا ملنے کے لیے بتائیں؟ کون مہینہ عبدالرشید بھائی؟